اب خوارج کا ظلم اس کے علاوہ بھی ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کا ایک ظلم لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وَكَانَ مِن جُمْلَةِ مَنْ قَتَلُوهُ عبد اللہ ابن خباب صاحب رسول اللہ وَأَسَرُّوهُ وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ. یہ دیکھیں خوارج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے انہیں قید کر لیا. ان کی حاملہ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی جو امید سے تھی، اور فرمایا تم کون ہو؟ کہا جی میں عبداللہ بن خباب کی اولاد ہوں، عبداللہ بن خباب ہوں، یہ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے اولاد ہیں. وہ خباب ابن ارت جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے چربی سے آگ بجھتی تھی، یہ اس صحابی کا بیٹا ہے، یہ بھی صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے مجھے خوف زدہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ پر کوئی خوف نہیں ہے، بس آپ ذرا وہ بات بیان کریں جو آپ نے اپنے والد سے سنی تھی. تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد سے حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ کھڑا ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والوں سے، چلنے والا توڑنے والوں سے بہتر ہوگا. حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی نا تو فٹ ان پہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے پکڑ کے ان کو ذبح کر دیا. اس وقت گردن پہ چھری چلا دی، اور ان کی حاملہ بیوی ان کے پاس تھی. اب اندازہ لگائیں، اب حاملہ بیوی ہے. فَذَبَحُوا وَبَقَرُوا بَطَنَهَا عَنْ وَلَدِهَا. ان ظالموں نے ان کا پیٹ پھاڑا، اس خاتون کا، اس سے بچہ نکالا، اس کو بھی مارا، اس کی ماں کو بھی مارا. اس بات پہ حضرت علی المرتضیٰ کی پھر جنگ اٹھی ہے نا، یعنی اتنی ان نے بدماشیاں کر لی تھی. پھر اس کا جواب تو آخر کار جنگ تھا. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے نیزے تانے اور تلواریں اٹھائیں اور جنگ نہروان کے مقابلے میں آئے. اور یہاں پر چند بندے ان کے بچے، باقی سب تحتیغ ہوئے اور خوارج کا زور ٹوٹ گیا تھا. یہ السنن الکبریٰ، یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے اس میں اس بارے میں پوری تفصیل موجود ہے.